تو محمد بن الحنفیہ جو مولا علی کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں قلت لأبی، ایک مرتبہ میں حضرت علی سے پوچھا، اپنے ابا جان، بیٹے پوچھ رہے ہیں ابا سے، مولا علی سے پوچھ رہے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کتنا کلیئر سوال ہے. تو پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھے انسان کون ہیں؟ بیٹے پوچھ رہے ہیں حضرت علی کے، اور حضرت علی جواب دے رہے ہیں قال، حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر ہے. قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون دوسرے نمبر پر؟ قال عمر، قال ثم عمر، پھر ان کے بعد حضرت عمر. پھر حضرت محمد بن حنفیہ کے مجھے حیرت ہوئی کہ اب میں تیسرے پوچھوں گا تو حضرت علی عثمان کا نام لے لیں گے، تو پھر میرے ابا کی رہا سمجھ آ رہا، بیٹے نا بیٹے کو دیکھنا لگا میرے ابا اوپر. تو یہ ایسا سمجھتے تم کہتے ہیں کہ ثم عمر وخشیت ان یقول عثمان. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ تیسرا نام تو عثمان کا لے لیں گے رضی اللہ عنہ. قلت ثم انت، ابا جان تیسرا نمبر تو آپ ہی کا ہوگا. جی اب کون ہے نا پوچھو ڈائریکٹ کا پڑھی دو، ہاں ڈائریکٹ کا پڑھی دو. ابا جان تو تیسرا نمبر تو آپ ہی کا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، بیٹے میں تو ایک مسلمان ہوں، میں ایک عام مسلمان ہوں، بس میرا تو کوئی حصہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں. یہ روایت کو سمجھنے کی ضرورت، اس کو دلیل بناتے ہیں کہ بھئی دوسرے روایتیں مانتے نہیں مانتے بھی حضرت علی سے فیصلہ لو. چلو میں بھی بولتا ہوں حضرت علی سے فیصلہ لو، میں بھی بولتا ہوں کہ حضرت علی سے، اور سارے علماء چلو یہ بولتے ہیں بھئی حضرت علی فیصلہ کرے تو اب بیچ میں کون بات بولیں گے. اب حضرت علی کا فیصلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات جیسا حضرت علی فرمائے ہیں ایگزیکٹ ویسے لینا ہے 100%، اگر ویسے ہی لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر حضرت عمر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک عام مسلمان ہے، ان کی کوئی خصوصیت نہیں. کرتے ایکسپٹ کر لو نا، سمجھ میں آئے بات. اگر ایز اٹ از آپ کو ماننا ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایز اٹ از اگر ماننا ہے تو پھر آپ مان لو کہ مولا علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، مولا علی کی کوئی فضیلت نہیں ماننا. مولا علی خود فرما رہے ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، بس اور کچھ بھی نہیں ہوں. بھائی صاحب سمجھنا پڑتا. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، آپ جا کر اب آپ کو سنیے کوئی بڑے عالم کا نام لیجیے، شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، ان کے پاس جائیے. اور کوئی بڑے علامہ کا شیخ الاسلام کا نام لے لیجیے، شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب سے پوچھ لیجیے آپ. اور کوئی بڑے علامہ آپ کی نظر میں جو بڑا آپ بڑا علامہ ہے، آپ جا کے ان سے بولیں کہ حضرت آپ بڑے علامہ ہیں، فقیر فقیر طالب علم چھوٹا سا کام کیا میرے کو آپ چلا رہے ہیں، یہی کیوں نہ بولیں. یہ کوئی علامہ ہے میں علامۃ الزمن ہوں، میں شیخ الاسلام ہوں، میں مجدد دوران ہوں، اور میں بہت قابل انسان ہوں. تم میں سے کوئی آدمی بڑے سے بڑے عالم کو لا لو، میں اس کو شاگرد بنا کر پڑھا کے بتا دوں گا. ایسا کوئی بولتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال انی عالم فهو جاہل، جو آدمی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے وہ تو جاہل ہے. تو کوئی آدمی اپنے کو اچھا نہیں کہہ سکتا ہے، اور یہ عزت و انکساری اور تواضع کے خلاف ہے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر آدمی کون ہے، حضرت علی نے کہا کہ سب سے بہتر آدمی ابو بکر ہے اور پھر عمر ہے. رائٹ، ابو بکر ہے اور عمر ہے حضرت علی سے. اگر آپ کو واقعتاً صحیح رزلٹ لینا ہے تو پھر آپ پلٹ کے ایک روایت ایسی لاؤ کہ کسی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابو بکر آپ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو پھر آپ کو صحیح جواب ملتا. حضرت ابو بکر سے اگر کوئی پوچھتا کہ آپ بتاؤ سب سے افضل کون ہے، میں آپ کو بتاؤں کوئی سوال کو ایسا نہیں کیا، مگر زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے، جیسا کہ میں پہلے حوالہ دیا فتح القدیر کا حوالہ ہے، ائمہ حنفیہ کی بڑی کتاب فتح القدیر میں یہ حوالہ موجود ہے، یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضرت علی کو علی نہیں کہتے تھے بلکہ مولا علی کہا کرتے تھے. سمجھ میں آنے نا بات؟ آپ حضرت علی سے پوچھیں گے تو یقیناً وہ کہیں گے کہ ابو بکر افضل ہے، حضرت ابو بکر سے پوچھو تو یقیناً کہیں گے کہ علی افضل ہے. اس سے آپ فیصلہ نہیں نکال سکتے.
کوئی قابل آدمی سے آپ پوچھیں گے کہ حضرت آپ قابل ہیں، تو اسٹوڈنٹ کو بولیے میں تو ابھی بچہ ہوں، ابھی تو پڑھ رہا ہوں، تھوڑی بہت کوشش کر رہا ہوں. کسی سے خود کی اس کی فضیلت نہیں پوچھی جا سکتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء ایسا تواضع کرنے کی انبیاء کو اجازت نہیں، کیونکہ ان کے الفاظ شریعت و قانون بنتے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ نہیں کہتے بلکہ الگ انداز سے کہتے ہیں. انا خاتم النبیین، میں سارے انبیاء کا خاتم ہوں. انا سید الانبیاء، انا اکرم ولد آدم، میں ساری انسانیت میں سب سے اعظم ہوں. انا حامل اللواء یوم القیامۃ ولا فخر، میں قیامت کے دن جھنڈا اٹھانے والا ہوں، کوئی فخر کی بات نہیں ہے. سارے انبیاء کی قیادت کرنے والا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ فرمانا یہ حضور کے لیے تھا.